قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کا آپس میں حسن سلوک۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرنا اور اس کی ناگوار باتوں پر صبر کرنا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ مسلمانوں میں کامل ترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں، اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانے کی چیز تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو اس پر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں جو جنسی عمل کرتے ہیں اس پر بھی ثواب ہے۔ بس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے ہیں، کیا اس پر بھی ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا یہ بتاؤ، اگر کوئی آدمی یہ خواہش حرام طریقے پر پوری کرتا ہو تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوگا؟ یقیناً گناہ ضرور ہوگا۔ تو جو آدمی اسے حلال طریقے سے پورا کر رہا ہے اس کو اجر ضرور ملے گا، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جب شوہر گھر میں آ کر اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میاں بیوی چونکہ ہر وقت ساتھ رہتے اور طویل مدت تک ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس لیے کبھی نہ کبھی ایک دوسرے سے ناگواری پیش آ جانا بھی ایک فطری بات ہے، لیکن اگر اس ناگواری کو لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کا ذریعہ بنا لیا جائے تو دنیا کی مسرتیں بھی غارت ہو جاتی ہیں اور میاں بیوی کے آپس میں حسن سلوک کا اجر و ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع کے لیے بھی بڑا ذرّی دستور عمل عطا فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن باتوں سے ناگواری ہو رہی ہے صرف انہی کو نہ دیکھو، یہ بھی سوچو کہ جس کی باتیں ناگوار ہو رہی ہیں اسی میں بہت سی خوبیاں بھی ہوں گی، ان خوبیوں پر دھیان دینے سے ناگواری میں یقیناً کمی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پھر اگر تم ان بیویوں کو ناپسند کرتے ہو تو یہ سوچو کہ آئین ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يفرق مؤمنا مؤمنة ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخرا۔ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے کلی طور پر بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی
تو کوئی دوسری بات پسندیدہ بھی ہوگی۔ اگر میاں بیوی اس اصول پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی پوری کوشش کریں تو ان کی ازدواجی زندگی مسرتوں سے مالا مال بھی ہو جائے گی اور حسن سلوک کی وجہ سے دونوں کے اجر و ثواب میں بھی زندگی بھر اضافہ ہوتا رہے گا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔